ورکرز کی حفاظت پر معمور تھے. یہ پنجاب کے بعد سندھ حکومت کا ایک بڑا فیلئر ہے. پنجاب میں پولیس 21 دنوں کی بھرپور کارروائی کے باوجود کچے کے علاقے میں چھوٹو گینگ کو نہیں پکڑ سکی تھی. چنانچہ حکومت ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے اور 25 یرغمالی پولیس اہلکاروں کو چھڑوانے کے لیے فوج کی مدد لینے پر مجبور ہو گئی. آج فوج نے چھوٹو اور اس کے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور آج ہی کے دن کراچی میں 7 اہلکار شہید ہو گئے. پنجاب اور سندھ ملک کے 2 ایسے صوبے ہیں جن میں مسلسل 8 برس سے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی 2 اہم ترین شخصیات اقتدار میں ہیں. لیکن چھوٹو گینگ اور کراچی میں 7 پولیس اہلکاروں کی شہادت نے آج ثابت کر دیا کہ یہ دونوں چیف منسٹر کم از کم پولیس کو بہتر بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ایک چیف منسٹر کے حکم پر پولیس 1600 اہلکاروں کے ساتھ کچا جمال پر حملہ آور ہوئی، لیکن اس کے 7 اہلکار شہید اور 25 یرغمال بنا لیے گئے. اور دوسرے چیف منسٹر کی راجدھانی میں 8 حملہ آور موٹر سائیکلوں پر پولیس وینز کے قریب پہنچے اور دن کی روشنی میں 7 اہلکاروں کو سروں میں گولیاں مار کر شہید کر دیا. میں دل سے یہ سمجھتا ہوں میاں شہباز شریف کچا جمال میں شہید ہونے والے 7 اہلکاروں اور سید قائم علی شاہ کراچی میں شہادت پانے والے اہلکاروں کی موت کے ذمہ دار ہیں اور ان سے ان شہادتوں کا حساب مانگنا چاہیے. آپ کچھ تو خدا خوفی کریں کہ آپ 8 سال میں پولیس کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ یہ عام شہریوں کے نہیں تو کم از کم اپنی ہی حفاظت کر لے. آپ پولیس کو گاڑیاں، جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹس، پختر بند گاڑیاں، ٹریننگ اور فائٹنگ سپرٹ بھی نہیں دے سکے. آپ کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے. آپ سنگدلی ملاحظہ کیجئے کہ آج کراچی میں پولیس وین کا کیمرہ نہیں چل رہا تھا، اس میں ریکارڈنگ ڈیوائس بھی نہیں تھے، اور حملہ آور پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد موٹر سائیکلوں پر شہر میں غائب ہو گئے اور پولیس ابھی تک اپنے ساتھیوں کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی. کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا دونوں چیف منسٹر سے اس کا جواب نہیں مانگنا چاہیے؟ کراچی میں 16 ماہ میں 95 پولیس اہلکار قتل ہو چکے ہیں. ان کے خون کا حساب کون لے گا؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے کہا کہ جب تک مسٹر شاہ رہیں گے سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کیا اس ملک میں مسٹر شاہ اور مسٹر شہباز سے پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا کوئی ان سے حساب نہیں لے گا؟ یہ سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مراد سعید صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ ہماری تیسری مہمان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہے، آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں روز. سسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 لوگوں کو 8 لوگ موٹر سائیکلوں پہ آئے اور سر میں گولی مار کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس اہلکاروں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس بھی ان کے پاس نہیں تھی. اور پولیس کی نااہلی یہ ہے کہ وہ 8 لوگ موٹر سائیکلوں پہ چلے گئے اور اب تک پولیس ان کو ٹریس نہیں کر سکی. تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں اس کا؟ جاوید صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ واقعہ بہت ہی خراب، بھیانک اور تکلیف دہ اور افسوسناک ہوا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، ظاہری بات ہے سندھ حکومت بھی اس سے اتنی ہی ہرٹ اور ہٹ ہوئی ہے، اور ہم اس کے حوالے سے جو بھی ہو سکتا ہے فوری طور پر کریں. ابھی بریفنگ بھی لی ہے سی ایم صاحب نے آج ہی، جنازے کی نماز میں شریک بھی ہوئے ہیں. اور 7 پولیس والوں میں سے زیادہ کا تعلق رورل سندھ سے تھا، گھٹکی سے، شہداد کوٹ سے اور کراچی سے بھی تھا، اور مختلف اور علاقوں سے. جانی نقصان جس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، کچھ بھی اس کا نامل بدل نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، ابھی میں آپ کا انٹرو سن رہی تھی کہ جو بھی اچھی چیز آپریشن کے حوالے سے ہوتی ہے یا قانون کے حوالے سے یا کوئی بھی لینا ہوتا ہے اسٹیپ، تو وہ کریڈٹ جو ہے کراچی کے حوالے سے خاص طور پر رینجرز کو دیا جاتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو سندھ گورنمنٹ کا فوراً نام لیا جاتا ہے. ایک تو یہ روش جو ہے یہ تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ تنقید برائے تنقید کے زمرے میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں پولیس نے اپنی جانیں دی ہیں پولیو ٹیم پر حملہ روکنے کے لیے، اور اس حوالے سے پہلے رینجرز پہ بھی حملے ہوتے رہے ہیں. اب ہم کہیں کہ رینجرز نے نہیں کیا،
पुलिस के हवाले से जितने इन 7-8 सालों में रिफॉर्म्स आए हैं मेरे ख्याल में ये इससे पहले नहीं आए हैं। तनख्वाहों की बात हो, उनकी दूसरी जो है रिफॉर्म्स की तरफ से बात हो, इम्प्रूवमेंट की बात हो, तो सिंध पुलिस ने काफी अपने बेहतरी लाई है। लेकिन मैं इसमें फकत क्योंकि आपने बड़ी एक स्ट्रांग और हार्श किस्म का इंट्रो दिया सिंध हुकूमत के हवाले से, जो आपका राइट बनता है, मैं नहीं कहती, लेकिन मुझे भी इतना ही राइट बनता है अपनी हुकूमत को और अपने लोगों को डिफेंड करने का। देखिए सिंध हुकूमत के आपने कहा कि ट्रेनिंग के हवाले से, वेपन्स के हवाले से, इसमें तकरीबन हर सूबे में ये अगर हमारी विल न होती तो सबसे ज्यादा मदरसों के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, और पुलिस ने किया है, रेंजर्स ने तो किया है शहरों के हवाले से, लेकिन वो जो है वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ पुलिस लड़ी है। ट्रेनिंग के हवाले से हाँ मैं समझती हूँ वेपन्स के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन से काम ये होता है, दोनों को एक ही पेज पर होना पड़ेगा और एक दूसरे को जो है वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। सवाल ये है कि आप किसको जिम्मेदार समझती हैं? ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि कायम अली शाह साहब जिम्मेदार हैं, तो कौन जिम्मेदार है? देखिए अगर जो है सिक्योरिटी का, ये सारे सूबों में जो भी कोई मैं सिर्फ आज कराची की बात कर रहा हूं। ये देखिए जब केपीके में होता है तो कहते हैं हमारी क्या इसमें हमारा इस्लाम कैसे आ सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। अब देखिए छोटू गैंग पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदार मैं समझता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को जिम्मेदार समझता हूँ। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कायम अली शाह साहब जिम्मेदार है। मुझे कोई शख्स बताइए कि जिससे ये सवाल किया जाए कि आप जिम्मेदार हैं। There's huge difference. I mean, how can you compare these two situations? नहीं, आपके होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं? नहीं, हम आईजी पुलिस जिम्मेदार है। रखी है, फौरी तौर पर सीएम ने नोटिस लिया, बैठे खुद कोर कमांडर साहब बैठे हैं, सीएम के काम से नोटिस लेना है, होम मिनिस्टर बैठे हैं। नहीं, नोटिस लेना है, होम मिनिस्टर साहब का बैठना, ये बस जिम्मेदारी है। आईजी साहब ये सारे लोग साथ बैठे। अब मैं कहूँ कि आईजी तो फेडरल गवर्नमेंट का लगाया हुआ है, फिर उसने क्यों नहीं अपनी पुलिस का जो है टीम को, ये ऐसे नहीं होता। अब मैं यहाँ एक डॉक्टर साहब आप कराची में है, ये फरमाइएगा सर कि जिम्मेदार कहां से तलाश करेंगे इस सानहे का? अगर फर्ज कर लीजिए कि आज के वाकये को आप भूल भी जाइए तो 16 माह में 95 पुलिस एहलकार मर गए, इसका मतलब ये है कि पुलिस एहलकार अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे कराची में, तो वो दूसरे लोगों को क्या प्रोटेक्शन देंगे? चौधरी साहब कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत सिंपल आंसर है कि जिम्मेदार हुकूमत ही होती है। जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है वो जिम्मेदार होती है, ये सबको समझना चाहिए। मेरी बहन ससुई पलीजो साहिबा डिफेंड कर रही हैं हुकूमत को, और उनका हक है हुकूमत को डिफेंड करना, जाहिर है कि वो उनकी नुमाइंदा है, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत ही पर आयद होगी, चाहे पुलिस एहलकार शहीद हों या रेंजर्स के एहलकार शहीद हों। और इस बात से हमें कतन इनकार नहीं करना चाहिए कि यकीनन इसमें इनको तकलीफ क्यों होती है, सबको मेरी समझ में नहीं आ रहा सियासतदानों को क्यों तकलीफ होती है रेंजर्स को क्रेडिट देने में, फौज को क्रेडिट देने में। अगर उन्होंने कुछ किया है तो मुल्क के लिए किया है ना, और आपके कहने पे किया है, खुद से तो नहीं किया, आप अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे ना, आपने इख्तियारात दिए, तो आप खुश हो ना इस बात पर कि रेंजर्स ने किया है। अब ये कितनी अजीब सी बात है कह देना हर चीज का रेंजर्स को क्रेडिट दे देते हैं, हर चीज का अरे भाई तो रेंजर्स भी आप ही ने दस्तखत किए ना, रेंजर्स आप ही के मातहत काम कर रहे हैं। ये मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा अच्छी चीज है जो रेंजर्स के क्रेडिट पे आ रही है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। पुलिस ने जो चीज कुर्बानी देती है, आईजी साहब ने अच्छा काम अगर किया है कोई, तो हम उनको भी क्रेडिट देंगे। जी डॉक्टर साहब जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई अब आपने अगर थोड़ा सा आप तो जावेद चौधरी साहब आप कॉलम निगार हैं, आप बहुत बड़े एंकर हैं, स्मेल महसूस करें, आपको स्मेल आती होगी कि अचानक रेंजर्स और फौज का जब ये लोग जिक्र करते हैं कुछ अजीब से हो जाते हैं। भाई खुशी खुशी जिक्र करें ना, भाई आपके अपने ये गैर थोड़ी है, फौज का बयान कल आ गया तो आमिर भाई जब आप नहीं थे तब हम रेंजर्स की बात करते थे। आमिर भाई जब आप मैं तो हमेशा से करता है, मैं तो हमेशा से करता हूँ की कुर्बानियों की बात, मैं तो मेरी प्यारी बहन नहीं, मेरी प्यारी बहन मैं तो हमेशा करता रहा हूँ, मैं तो हमेशा करता रहा हूँ। आप लोग तो साइन नहीं कर रहे थे, नहीं, साइन आप नहीं कर रहे थे, साइन आप नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से दस्तखत करवाए, दस्तखत नहीं कर रहे थे, उसमें दस्तखत नहीं कर रहे थे, दस्तखत आप नहीं कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट दस्तखत नहीं कर रही थी। अच्छा चले आप जो दिल चाहे बोल लें, लेकिन दस्तखत आप नहीं कर रहे थे, सिर्फ गवर्नमेंट दस्तखत नहीं कर रही थी रेंजर्स के इख्तियारात पे। आप इनकार कर रहे थे। डॉक्टर आसिफ को रेंजर्स ने पकड़ा है, डॉक्टर आसिफ को रेंजर्स ने पकड़ा है, ये सहूलतकारों पे रेंजर्स ने हाथ डाला है, ये सबको
ہمیں میں دھمکیاں پولیس ملتی ہیں، کو پھر بھی ہم سلام لا پیش کرتا اداروں کا ہوں، جو میں ہے تو وہ اپنے دفاع سارے کرتے اداروں کو ہیں۔ کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ لیکن قربانیاں چودھری صاحب نے صحیح کہا ہے، ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا شاہ صاحب ہوں، ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار رکیے گا، اگر آپ اجازت دیں اور مجھے آپ چند لمحوں کے لیے میزبان سمجھ لیں تو میں کسی اور سے سوال کر لوں، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو۔ جی سر، ٹھیک، نہال صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ سندھ کا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن سر پنجاب کے چیف منسٹر صاحب قوم کو کیا جواب دیں گے سر؟ کون سا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے اربوں روپے پولیس پہ خرچ کیے تھے اور ایک ڈاکو کا مقابلہ آپ کی پوری پولیس مل کے نہیں کر سکی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوئی صاحب، یقیناً ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ نظام 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، 100% کوئی بھی کہیں بھی فل پروف نظام نہیں ہوتا ہے، کمی بیشیاں ہوتی ہیں۔ یہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، نااہلی قبول کر رہے ہیں؟ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں تو نااہلی نہیں ہے یہ؟ میں آپ کو بتاؤں، واحد چیف منسٹر ہیں جو جس کے کام نظر آتے ہیں، جو اپنے ذات کو بھی کون سے کام نظر آتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی عوام مجھے بتانا میٹرو اور لائن کے بعد ختم ہو گئی، آپ دانش اسکول سے شروع ہو جائیں، ہاسپٹل کے دانش اسکول ہے، دانش اسکول سے شروع ہو جائیں، کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ سے شروع ہو جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ سندھ کے، پنجاب کے اور دیگر صوبوں کی جو روڈ ٹو سٹی، جو فارم ٹو سٹی روڈز ہے، اس پہ شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا دوسری بات، یہ جو 7 اہلکار شہید ہو گئے تھے سر، ان کے بچے، ان کی جیب میں پیسے جائیں گے، کچھ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پہ ہوگا تو وہ دانش اسکول تک پہنچ سکیں گے سر؟ ان سڑکوں پہ وہ محو پرواز کر ہو گئے۔ آپ ایک سوال کے بعد دوسرا سنیں، سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، وسائل اس کے کم ہیں، مسائل اس کے زیادہ ہیں۔ پھر وسائل کم ہیں، جس جگہ کی سب سے زیادہ وسائل بھی جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جگہ دو بہت بنیادی چیز وہاں پہ یاد رکھنا چاہیے۔ فیوڈل نظام ہے وہاں پہ اور ٹرائبل نظام ہے۔ یہ فیوڈل اور ٹرائبل نظام نے بہت ساری چیزوں کو جنم دیا اس ملک میں، جو سرپرستی کرتے رہے ہیں بہت سارے سرداری نظام میں، ٹرائبل نظام میں، فیوڈل نظام میں، دوسرے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو وہ لوگ اپنے علاقائی طور پہ نیچا اونچا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کی روٹ کاز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپریشن کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپریشن میں دیکھا کہ پنجاب پولیس سے چیف منسٹر صاحب نے خود فیصلہ کیا کہ یہ آپریشن کریں گے، 8 اضلاع کی پولیس آپ نے لگا دی، 1600 اہلکار جس میں 400 کا اضافہ کر کے 2000 اہلکار، پوری پولیس فورس، جدید ترین اسلحہ، سارے وسائل آپ نے لگا کے آپ نے شروع میں اپنے ساتھ اپنے اہلکار آپ نے شہید کروا لیے، 25 کو آپ نے یرغمال بنا لیے، 21 دن آپ مسلسل لڑتے رہے۔ آپ وہاں پہ کسی ڈاکو کو گرفتار نہیں کر سکتے، ایک ڈاکو کو گولی نہیں مار سکتے، وہاں پہ انجریز ہوتی ہیں، وہاں پہ خوف ہوتا ہے۔ بجٹ جو دیگر ادارے کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں پولیس کے پاس کم بجٹ ہوتی ہے، کم وسائل۔ دیکھیے آج چھوٹو کے ساتھ صرف 12 لوگ نکلے، باقی ان کے بچے اور خواتین تھے جن کو فوج نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، چلو آپ پوچھ لیں نا، اس کو انکوائر ہونے دیں، پوچھ لیں نا۔ چاروں سائڈ پہ آپ تھے، پانی تھا اور آپ تھے اور ایک جزیرہ تھا چھوٹا سا 2 کلومیٹر اس بات کو کہ افواج پاکستان اور رینجرز نے جو کردار ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ہماری پولیس کو بھی اور پیراملٹری کو بھی اس لیول پہ لے کے آئے تاکہ جو بوجھ ابھی رینجر اور پولیس پہ ہے وہ کم ہو۔ کئی جگہوں پہ افواج پاکستان اور رینجرز نے پولیس کی بھی اپ گریڈنگ کی ہے، ان کی ٹریننگ کی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مراد صاحب یہ ایشو کیا ہے بیسیکلی؟ دونوں صوبوں کا 8 سال سے یہ حکمران ہے اور یہ دونوں ایک ہی، سعید قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں، 8 سال مسلسل اقتدار، پاکستان کی تاریخ میں پہلے چیف منسٹر ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف منسٹر ہیں، مسلسل 8 سال ان کو اقتدار ملا۔ پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکے، یہ کیوں نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، پہلی بات کہ پاک فوج جو ہے، جس طرح آپ نے چھوٹو گینگ کا وہ ذکر بھی کیا، پاک فوج جاتی ہے، ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں۔ پاک فوج بھی پاکستانی ہے اور یہ پولیس بھی پاکستانی ہے۔ پھر مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ مسئلہ آ جاتا ہے آپ کے حکمرانوں پہ، آپ کی لیڈرشپ پہ، کہ آپ نے، ابھی میں چند حوالے آپ کو دوں گا۔ پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں سندھ حکومت کو قائم علی شاہ صاحب کو اور ان کے آئی جی کو کہا گیا کہ ہم تو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ہم ان کو لے کے آتے ہیں، لیکن آپ جو ایف آئی آر درج کرتے ہو، آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ اس کے اہل ہی نہیں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں اور دوسری کون سی بات کی گئی؟ دوسری بات یہ کی گئی کہ آپ نے ساری بھرتیاں جو ہے وہ سیاسی طور پہ کی ہے، تو جب بھرتیاں بھی سیاسی طور پہ کرو گے، ایک آئی جی فارغ ہو چکا ہے، ان کو
ایک آئی جی فارغ ہوا ہے غیر قانونی بھرتیوں پہ, 5,000 لوگ بھرتی. تیسری بات کہ جب ان کو بلٹ پروف جیکٹ جن کو پہناتے ہو آپ پولیس کو, اسی میں کرپشن کا ذکر ہو, اسی کے اوپر انکوائری شروع ہو جائے. مطلب جو لوگ اپنی جان قربان کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر, وہ جب اپنا بلٹ پروف جیکٹ بھی آپ ان کو دیتے ہو تو اس میں بھی کرپشن کرتے ہو اور وہ بھی 2 نمبر ہوتا ہے. تو آپ سوچو کہ ان کا جذبہ, ان کا مرال کس لیول پہ ہوگا. اب آگے آتے ہیں, جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا کہ آپ گورننس ٹھیک کریں. آپ جب 21ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے, جب آپ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پاس کر رہے تھے, تو اس وقت یہ آوازیں آئی کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ملٹری کورٹس بن گئے, لیکن یہ ساری عمر کے لیے نہیں تھے. آپ نے اسی دوران ریفارمز کرنے تھے. ریفارمز کس چیز میں کرنے تھے؟ اپنے پولیس کو ٹھیک کرنا تھا, اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا. لیکن کیا پولیس میں ریفارمز ہوئے؟ ابھی آخری ایپیکس کمیٹی کی 4 آخری میٹنگز اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی پولیس ریفارمز کے حوالے سے ذکر ہوا کہ آپ ابھی تک آپ نے ڈائریکشن نہیں دی. جو میٹنگ ہوئی اس میں وفاق غائب تھا. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں, وفاق کا کوئی نمائندہ اس پہ آ رہا ہوں ڈاکٹر چودھری صاحب, کہ آپ نے وہاں پہ ریفارمز کی طرف ایک ڈائریکشن آپ کی ہوتی ہے, آپ نے آغاز ہی نہیں کیا. دوسری بات, جب سپریم کورٹ میں ذکر ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں جو پولیس ہے, جو جوڈیشری ہے, جو پولیس ہے, جو آپ کے باقی گورننس کے جو چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. اب آپ کی وفاقی حکومت نے کیا کیا کہ آخری میٹنگ میں وہ کراچی کے اندر جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کوئی حاضر بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کراچی کو یتیم چھوڑ دیا آپ نے, کراچی کو اس طرح چھوڑ دیا. اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے چودھری صاحب, کہ اگر کراچی میں کوئی چیز اچھی ہو تو وفاقی حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کپتان بنایا تھا اور ہم نے شروع کیا. اور کپتان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر کراچی ہم یہ کہیں کہ امن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کپتان تو میں ہوں, اور اگر کوئی حالات برے ہو جائے تو وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ایک آخری جملہ ڈاکٹر صاحب, یہ چودھری صاحب کہ ہم نے ابھی انہوں نے بات کی کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول آپ کو یاد ہوگا, جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو یہ ریاست ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جان و مال کا تحفظ کرنا. ہمارا آئینی پاکستان کہتے ہیں کئی خیبر پختونخوا جان و مال کی حفاظت کیا کرنی ہے جب پولیس اپنی حفاظت نہیں کر پا رہی؟ سر اس نے آپ کی میری حفاظت کیا کرنی ہے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا. چودھری صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس وقت رائے ونڈ کے اور پولیس کے اندر جو جس طرح انہوں نے پولیس کو اپنی گرپ میں رکھا اور سیاسی برچہ کیا ہے, ان کو اپنی ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. میں ایک چیز بتاؤں, خیبر پختونخوا میں کیا تھا, واپس آتا ہوں نا, ابھی کیوں ان کو ہم نے آزاد کر دیا. سر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ کراچی کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں, پولیس اہلکار ہیں, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, گاڑیوں میں وہ سوئے ہوتے ہیں, بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں وہ جعلی نکل آتی ہیں, ان کے پاس جو رائفلیں ہیں وہ پرانی ہیں, اور اگر رائفل ورکنگ پوزیشن میں ہو تو اس کے اندر گولی نہیں ہوتی, گولی ہو تو وہ چلتی نہیں ہے. تو جب اس قسم کی سچویشن ہوگی تو اہلکار مریں گی نہیں تو کیا کرے گا جیسے کراچی میں وہ؟ چودھری صاحب یہ تو بہت آگے کی بات آپ نے کہہ دی. رات 11:30 بجے سے چیف منسٹر ہاؤس کے پاس جو پہرے لگتے ہیں نا, آپ کبھی یہاں تشریف لائیے اور آ کر دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ پورے عوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, صرف وزیر اعلیٰ کو خطرہ ہے. ایسی پہرے داری ہوتی ہے, ایسے بڑے بڑے کنٹینرز لگے ہوتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کراچی کے ہیں, کہ ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے, یا یہاں پر کوئی ایک بہت ہی قدیم سا کوئی ایک خزانہ دریافت ہوا ہے جس کو محفوظ رکھنا ہے. اور پورا شہر, یعنی کم از کم 50 کے قریب اہلکار باہر ہوتے ہیں اور 10-12 موبائلز وہاں اندر کھڑی ہوتی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک آدمی کی حفاظت اس طرح سے ہو رہی ہے. 18 مارچ کو آپ کو پتا ہوگا کہ وزارت داخلہ کا ایک لیٹر نکلا تھا جس میں میری جان کو شدید ترین خطرات لاحق تھے. اور آپ نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا آج 18 تاریخ سے لے کر یہ دن ہو گیا ہے, مجھے تو کوئی پروٹیکشن نہیں ملی اور نہ مجھے چاہیے. لیکن عوام کو تو آپ پروٹیکٹ کر لیں, پولیس کو ہی پروٹیکٹ کر لیں, ان کو ہی اسلحہ دے دیں, انہی کی کچھ ریفارمز کر دیجئے, پولیس نے انہی آپ کی کو کچھ کیا تربیت کر دیجئے. سر آج ان کے اپنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, وہ شکر کریں وہ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ان کو ہی کر لیں. میں چوہی صاحب یہی کہہ رہا ہوں, انہی کو پروٹیکٹ کر لیں نا, پولیس والوں کو ہی کر لیں. تو اب اگر اس میں رینجرز یا فوج تربیت دے رہی ہے یا ان کو تیار کر رہی ہے مستقبل کے لیے, تو ہمیں اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو صرف کرپشن کی ہے. اور اب کم از کم نہال ہاشمی صاحب اتنا تو کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میری بہن تو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ سندھ حکومت کو ذمہ داری تو قبول کرنی چاہیے. بھائی گورنمنٹ ہی ذمہ داری قبول کرے, ذمہ داری قبول کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. اپنی نااہلی قبول کریں. آپ یہ مانیں کہ ہم نااہل ثابت ہوئے ہیں, ہماری یہ غلطی ہے, ہم نے اربوں روپے خرچ کر دیے لیکن ہم پولیس کو اتنا ٹرینڈ نہیں کر سکے کہ وہ اپنی جان ہی بچا سکے. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا, میں بریک کے بعد آپ کے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید.
शशि साहबा, मसला ये है कि जो हुकूमत होती है जिम्मेदारी उसी की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। देखिए जावेद साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें जो लूप होल हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, वो चारों सूबे में इसी किस्म के आ रहे हैं। नहीं, मुझे बात कंप्लीट करने दें, क्योंकि आमिर साहब ने मल्टीपल किस्म के एलिगेशंस लगाए हैं और यहाँ चारों के में एक ही मुझे ही जवाब देने हैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और सिंध पुलिस जो है या सिंध गवर्नमेंट दहशतगर्दी में एक्सट्रीमिज्म की, टेररिज्म और ये रिलीजियस टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म भी आ रहा है, तो उसमें स्ट्रीट वॉरियर्स भी मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल जमायतों के विंग्स हैं, हम उनसे भी लड़ रहे हैं और दूसरी भी चीजें। और उसमें ये चीज कि आप फकत ये कह दें कि सिंध पुलिस ने कुछ नहीं किया या उनकी नाअहली या सिंध गवर्नमेंट कह रहे हैं कि सिंध पुलिस काम बहुत कर रही है, वो चीफ मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्ट कर रही है जी, वो सारी रात कंटेनर लगा के वो बाहर भी बैठी होती है, अंदर भी बैठी होती है। पहली बात ये है कि आमिर साहब जिस गवर्नमेंट में थे, जिस वक्त फेडरल गवर्नमेंट थे, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में, उसका ही किया धरा है। उनके जमाने में पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं आए? पहली बात ये कि उनके दरबार में टेररिस्ट विंग्स को 9 महीनों में 9 सालों नहीं कर सके, वो चले गए, आप कर लेते ना प्लीज। और ये मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं मेरे भाई साहब के सिंध सीएम के घर के सामने जो सीएम हाउस इतनी सिक्योरिटी, जनाब किस सूबे में सीएम हाउस के सामने सिक्योरिटी नहीं होती? क्या गवर्नर जिनकी पार्टी के वो रहे हैं आमिर लियाकत साहब, क्या उनके हाउस के सामने सिक्योरिटी नहीं है? दूसरी बात ये पुलिस सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्ट नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो फिर बताया कि खुद जो पार्टी के वो हमदर्द नहीं है, गवर्नर हाउस के बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं है पुलिस में। नहीं देखो, वो अब वो एमक्यू को या तो डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करें, या तो ये न्यूट्रल बैठकर और हम पर भी हमला करें। नहीं, ये तरीकेकार नहीं है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट के हवाले से ये सब बलबा डालना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, उसमें रिफॉर्म्स की बात जो है वो हमने आकर की है। मैं पूछ लेता हूं आपसे, ये फरमाइए, ये बताइएगा, अपना क्रेडिट लेते हैं तो क्या सिंध गवर्नमेंट में नहीं पुलिस की रिफॉर्म का पुलिस को गाड़ियां देना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस को असलहा देना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट देना किसकी जिम्मेदारी है? मैं बताऊं, उस गाड़ी में जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए उसमें कैमरा एक्टिव रखना किसकी जिम्मेदारी थी? उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम किसने एक्टिव करना था? सवाल है ना ये। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा अभी बोला होता, मैं एक सेकंड, आमिर लियाकत साहब न्यूट्रल भी होते हैं और इस किस्म की बातें फकत पीपल्स पार्टी को टारगेट करके करते हैं। मैं फकत बात ये कर रही हूँ, आमिर साहब भले बात करें, मैं इसको इतनी अहमियत भी नहीं देना चाहिए, लेकिन बात यह है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में जो गंद जो पकड़ा गया था, जमाना खत्म हुए जी, 8 साल हो गए हैं मैडम, 8 साल हो गए उसको। अगर उसके बाद 5 साल की आपकी हुकूमत थी, 3 साल अपोजिशन की अब है और 8 साल आपको कराची सिंध में हो गए। मैं मौका दे रहा हूँ, कितना ही मौका लेंगे आप? मुझे फरमाइए। आई एम सॉरी, आप नहीं दे रहे। एक्सप्रेस टीवी एक बैलेंस अप्रोच रखता है। मेरे ख्याल में मल्टीपल किस्म के एलिगेशंस वो इतने हसास मुशर्रफ को गए हुए 8 साल हो गए हैं, उसके बाद वफाक में 5 साल आपकी हुकूमत थी, वो गलत था। 5 साल तो आपकी हुकूमत थी, उसके बाद क्यों नहीं लाए? और जब मुशर्रफ साहब को छोड़ दीजिए, उसको गए हुए 8 साल हो गए हैं, शशि साहब, उसके बाद 5 साल आपकी हुकूमत थी। आखिरी बात करूं, नहीं, उसके बाद 5 साल आपकी हुकूमत थी। मुझे सवाल दें, आखिरी बात करूं, रिफॉर्म असेंबली लाए 5 साल आपकी हुकूमत थी, हमने बड़ा तो आप कर लेते हैं। मैं आखिरी बात 5 साल जब अगर आपकी इंटरप्रिटेशन न हो तो इंटरफेरेंस न हो तो मैं बात करूं, इंटरप्ट न करे तो। बात यह है कि अभी आईजी साहब का आया है कि उन्होंने कहा निशानदेही आइडेंटिफाई उन्होंने किया है जो हमले आवर थे और उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल डिटरमिन्ड है और होनी भी चाहिए। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल सिचुएशन है या एक्सट्रीमिज्म या सारी चीजें ये दूसरे सूबे से अलग है, इसको होगी निशानदेही होगी नहीं जी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो एपेक्स कमेटी है कराची की सिंध की, उसमें वफाक नजर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि वफाक अब मायूस हो गया कराची से और पीछे हट गया और उन्होंने कहा कि कराची जाने, सिंध जाने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने और अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। तो वफाक को कौन घसीट के लाएगा कराची सर? नहीं, इसमें चौधरी साहब विफाक का अब अमल दखल का इसलिए मामला नहीं है कि एपेक्स कमेटी का अपना एक दायरे कार है और ये नहीं है कि विफाक शामिल नहीं है। चौधरी निसार साहब राब्ते में रहते हैं और यहाँ कार्रवाई हो रही है, ये तनहा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो हमारी बहन कह रही हैं
یہ نااہلی تو ایکسیپٹ کر لینا. اب مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں مشرف, آپ کو پتہ ہے جاوید چوہدری صاحب, میں 2007 میں استعفیٰ دے چکا تھا. میں مشرف گورنمنٹ میں بھی نہیں رہا تھا. میں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. اور میں تو ابھی آپ سے اتنی سی بات کہہ رہا ہوں, میری بات تو سن لیں نا. آپ نہال ہاشمی صاحب سے ایک گواہی لے لیں پلیز. میں ایک گواہی لے لیں کہ چیف منسٹر ہاؤس کے باہر رات 11:30 بجے سے صبح تک پہرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, ان سے پوچھ لیں. آپ نہال ہاشمی صاحب سے پوچھ لیں. نہال ہاشمی صاحب سے پوچھ لیں. What's the reason? Why you don't want to talk about federal government? ٹھیک ہے, مجھے گواہی لینے دیں. میں آپ کی طرح سے ہی بتائیے گا کہ آپ تو خود کراچی کے رہنے والے ہیں. وفاق اور یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وفاق سندھ, ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کیا, ہم یہاں پر ایک عجیب سا فضا قائم کر رہے ہیں. فیسیلیٹیٹ کرنا, فنڈنگ کرنا, یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی عابد صاحب؟ وفاق کی وجہ, اب آپ نے کہا ہے نا, اب آپ نے کہا ہے نا, اب آپ نے کہا ہے نا, وفاق کی وجہ سے ہی, وفاق کی وجہ سے ہی آپ نے, آپ جو ہے ماضی میں خلاف بول رہے ہیں, ابھی آپ اچانک آپ بھی بولیں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈز کیوں؟ ان کی بات تو سن لیا کریں, ان کو بھی حق ہے نا, وہ بھی پروگرام میں شریک ہے. وہ سندھ گورنمنٹ کے پھر آ رہے ہیں. بہت مہربانی جی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نہال ہاشمی سائم صدائی کرو متھے سندھ سکار, دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. ویری نائس. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا, سر بڑا آسان سا سوال, کراچی کے رہنے والے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ کراچی کی پولیس کا ایشو کیا ہے, اور جو سیکیورٹی جس کو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا مسئلہ, چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, گورنر ہاؤس کے سامنے کتنی ہوتی ہے سر؟ چوہدری صاحب دیکھیے, ایک تو جو حالانکہ اپنی سوال سیدھا جواب دیں. سیدھا جواب میں بتا رہا ہوں. کراچی پولیس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نوکری بیچیں گے, ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے اور سیاسی بھرتی کریں گے تو وہ ٹریننگ بھی نہیں کرتے ہیں. نوکری بیچنا یہ اسٹیبلش ہے, یہ سپریم کورٹ میں اسٹیبلش ہو گیا ہے, آئی جی صاحب پہ ایلیگیشن ہے, ایپیکس کمیٹی میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سندھ میں جو پولیس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ نوکریاں بیچی گئی تھی. 3,07,000. جی کس نے بیچی تھی سر؟ صوبائی گورنمنٹ نے بیچی. آئی جی صاحب نے, جو سابقہ آئی جی تھے, دیکھیے جو سابقہ آئی جی تھے ان پہ ایلیگیشن ہے, چارج ہے. دیکھیے وہ تو چارج فریم ہو چکا ہے, انہوں نے مانا ہے کورٹ میں, انہوں نے مانا ہے, انہوں نے پیسے لیے ہیں, عدالت کے رحمت کرم چھوڑ دیا. اب اگر آپ پولیٹیکلی, اب دو چیز, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آپ اگر ریکروٹمنٹ کریں, آپ اگر نوکریاں بیچیں, آپ اگر اسپائی نیٹ ورکنگ کو توڑ دیں, آپ اگر پولیس کو دھمکا کے رکھیں, اگر آپ ایس ایس پی کو دھمکا کے رکھیں, اگر آپ یہ, تو پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان ایڈ اینڈ سپورٹ آف پولیس. یہ کہہ رہا ہوں, بعض پولیس کے افسران بڑا اچھا کام کرتے ہیں. جو اسماعیلیوں کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں پولیس نے بہت اچھا کام کیا تھا. اچھا یہ فرمائیے سر, بات یہ کہ ان کا ایک نقطہ بالکل درست ہے, جب ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ وفاق ان کو پوری طرح مدد کرے گا سندھ کی, تو آپ نے مدد کیوں نہیں کی, آپ نے بر وقت امداد ان کو کیوں نہیں دی جو آپ نے کمٹ کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے ویپنز کیوں نہیں دیے, تو آپ نے باقی جو ان کے ساتھ جو آپ کے طے شدہ چیزیں تھی وہ آپ نے کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ ان کا ذمہ داری تو سر آپ کی بھی بنتی ہے. ایک پروونشل ایپیکس کمیٹی میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جائیں انٹیریئر منسٹر, مگر اس کے وزیر اعظم گئے تھے اس میں, مگر سن لیں, رینجرز کا جو ڈی جی ہے اور جو آئی جی سندھ بقول سسی کے, وہ ہمارا نمائندے کے, تو ہماری نمائندگی وہاں پہ ہے. اب ہم کہاں کہاں پہ مدد کریں؟ کیف اور پانی کے پر ہم نے ان کو مدد کیا, کراچی ماس ٹرانزٹ پہ ہم نے ان کو مدد کیا, پولیس کے اسلام میں ہم نے ان کو مدد کیا, ہر چیز آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, وہ کہاں ہے پیسے؟ ہم نے کی ہے. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ جب اے پی سی خریدنے کی بات ہوئی, ہم اس اے پی سی کو نہیں خریدیں گے جو یوکرین سے آپ لے رہے ہیں, جو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 2 نمبر یوکرین کے جو اے پی سی تھی وہ 2 نمبری تھی, اور 3 آئی جی کو اپنے ٹرانسفر ہونا پڑا. اقبال محمود صاحب گئے, دوسرے لوگ گئے, جو وفاق سے پیسہ لے کے آپ اے پی سی خریدنا چاہتے ہیں. آپ کسی اور صوبے پہ بات نہیں کر رہے, بات تو سنیں نا, وفاق سے جب پیسہ لے رہے ہیں, سن تو لیں, اب یہ سننا نہیں چاہتے. وفاق سے جب اے پی سی, آپ بتائیں سپریم کورٹ نے 100 موٹر لیا, بتائیے جواب دیں. یوکرین جواب کے بارے میں بات کریں, بتر بند گاڑی آج بلیٹ سے کراس ہو رہا ہے اور جیکٹ سے کراس ہو رہا ہے گولیاں, کیونکہ آپ نے ناقص بلیٹ پروف جیکٹ لی, ناقص ہیلمٹ لیے, ناقص اے پی سی لیے. مجھے وقفہ لینے دیں, وقفہ لینے صاحب
صاحبہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. سچی صاحبہ مجھے وقفہ لینے دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بات تو سن لیں جی, بات تو سن لیں, جب آپ کی پولیس کا اہلکار بلٹ پروف جیکٹ پہنے گا اور اس کو گولی لگے گی اور اس کے اندر سے گزر جائے گی تو ذمہ دار کون ہوگا جی؟ آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ آپ اس تکلیف کے وقت میں ساتھ ہوں, آپ بار بار وہی بات کریں, وفاق کی ذمہ داری بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں. مجھے وقفہ لیں, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ورا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے؟ سوال نہیں کرنا چاہیے, پولیس والوں کو مرنے دیں, اور اگر فرض کیجئے کہ ایک پولیس اہلکار کو گولی لگتی ہے اور اس کی بلٹ پروف جیکٹ کے اندر سے گزر جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے اس کے؟ دیکھیں چودھری صاحب, میرے خیال سے اس طرح جتنے سوال ہوئے اس کا جواب اس طرح نہیں بنتا تھا. ہم نے بڑا ایک سوال کیا کہ اگر جب آپ پروف جیکٹ ان کو پہنا رہے ہیں اور اس میں سے گولی گزر رہی ہے تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا, یہ تو آپ کی انکوائری ہوئی وہاں پہ آئی جی نے تسلیم کر لیا, آئی جی نے تسلیم کیا. نمبر 1. نمبر 2, ابھی بار بار ریفارمز کی بات ہو رہی, یہی تو ایپیکس کمیٹی میں رونا دھونا ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی ریفارم کی طرف آپ چلے جاؤ, کوئی ڈائریکشن ہی دے دو, آغاز ہی کر دو, لیکن نہیں ہو رہا. جب آپ پولیس کو اپنی ذاتی ملازم سمجھیں گے, جب آپ اپنی سفارش پہ اور اپنی مرضی سے بھرتیاں کریں گے, جب میرٹ کا وہاں پہ قتل عام ہوگا, جب سیاسی پولیس ہوں گے, تو کس طرح توقع کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا کہ یہ آرمی والے کے جوان, آرمی جوان جو ہے, یہ رینجر کے جوان ہے, یہ بھی پاکستانی ہے نا, پولیس بھی وہی پاکستانی ہے, لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو غلام رکھتے ہو, اپنی ذاتی ملازم سمجھتے ہو. ہم نے سوال کیا ہم نے سوال کیا کہ کم از کم آپ ریفارمز کی طرف جاؤ. یہ سپریم کورٹ نے بھی آپ کو نشاندہی کرائی, آپ کو ایپیکس کمیٹی بھی نشاندہی ہوئی, آئی ایس پی آر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, لیکن آپ نے توجہ نہیں دینی. اگر آپ سے کوئی بھی سوال ہوگا تو یا تو آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, یا دوسری بات کیا ہوگی, واقعہ بھول گئے جب ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سب کی ذمہ داری ساتھ ہے. ٹھیک, ہم نے کہا تھا ساتھ ذمہ داری ہے. میں دوسری طرف آپ فقط صوبے کی ذمہ داری ہر چیز پہ لگانے کے لیے, مراد سعید صاحب, وہ کل پھر کے میں کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو ہم کہیں کہ فقط آپ کی صوبائی کونسل گورنمنٹ ذمہ دار ہے. بات حملے کی نہیں ہو رہی, بات وہ شہید جو ہے نا, وہ پولیس اہلکار, انہوں نے اپنی جان دے دی, لیکن ہم بات کرنے کی جو آپ رونا پیٹ رہے تھے کہ صوبائی نہیں پہنچ گورنمنٹ بات ہی نہیں یہ جو حملہ ہے کرنی. صاحبہ, یہ جو حملہ ہے یہ بڑا دلچسپ حملہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پولیس اہلکار ہیں, وہ آج کے قریب کھڑے ہو کے سر میں گولی مار کے گئے. بہت خراب واقعہ ہوا ہے, اس پر دو رائے ہے ہی نہیں. یہ آپ کیسے آپ یعنی ساتھ کے ساتھ اہلکاروں کو آپ قریب کھڑے ہو کے مار گئے. یہ اپنے گاؤں میں لاشیں گئی ہوں گی تو یہ مقابلے میں ہمارے ہوتے ہیں نا جی, سچی صاحبہ, پولیس مقابلے میں ہمارے شہید ہوئے ہوتے ہیں تو اور بات ہے. میری یار سن لیں, آپ بتائیں, اب ان کی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ریفارمز کون لائے, ہماری گورنمنٹ پولیس لائی. آپ پوچھیں, چوری صاحب میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. ہم نے یہ نہیں کہا جان دیتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, وہ لڑنا چاہتے ہیں, آپ ان کو لڑنے دینی تھی, لیکن جو بلٹ پروف جیکٹ آپ ان کو پہنا رہے ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا بات کرو گے؟ اس کے اوپر کون سی بات آ گئی؟ اس میں صوبے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں وفاق کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس طرح نہیں ہوتا, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, سوال کرنا, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, اگر اجازت ہیں یہ مسئلہ لڑ رہے ہیں, ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا کراچی میں یا سندھ میں پولیس کی نوکریاں نہیں بکی تھیں؟ جی جواب. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ایک سیکنڈ, پولیٹیسائز پولیس رہی ہے, بڑا ہمارے لیے چیلنج رہا ہے. پولیس میں کالی بھیڑیں بھی رہی ہے, وہ بھی بڑا چیلنج رہا ہے. ایسی بات نہیں, پولیس میں اس 8 سالوں میں نہیں, 8 سال میں اگر کسی نے انڈیویڈولی اس قسم کی حرکت کی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ہم اس کو بھی کنڈیم کریں. وہ تو آئی جی نے تسلیم کیا ہے. نہیں, انہوں نے ان کا جو جواب انہوں نے کورٹ میں دیا تھا اس پر بھی آپ دیکھیں, انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. کورٹ نے کہا نہیں, جو مسائل رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی, میں کہتی ہوں ہر صوبے میں وہ رہے, تو وہ آئی جی صاحب ابھی جو آئے ہیں وہ بالکل مجھے یقین ہے کہ وہ حل کریں گے. ویسے یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, کیا ایک الزام لگتا ہے جی کراچی کی پولیس پہ کہ وہاں پہ نوکریاں باقاعدہ بکی ہیں, آئی جی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا, جب آپ اس طرح نوکریاں بیچیں گے تو اس کے بعد کیا بچتا ہے وہاں کراچی کی پولیس کے پاس؟ دیکھیے, اب کوشش کروں گا کہ میں کچھ ایسی بات کروں کہ میری بہن کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ پھر وہ بولنے نہیں دیتی ہیں, پھر وہ خود بولنا چاہتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ برائے مہربانی, بڑی مجھ پر عنایت ہوگی کہ نہال ہاشمی صاحب سے گواہی تو لے لیں, یہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ گواہی تو دے دیں کہ چیف منسٹر ہاؤس کے باہر کنٹینر لگے ہیں کہ نہیں لگے, پہلے گواہی دیں, اس کے بعد میں بات کروں. کراچی کو چھوڑ دیا تھا, وہ یہاں پہ اپنے پاناما لیکس کے مسئلے حل کر رہے ہیں, ان کو کراچی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. انہیں فکر سب سے زیادہ ہماری وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہا, سب سے زیادہ, اور ہماری فکر کے بعد سندھ
पूरा मन हुआ है। मुशर्रफ की जी दौर डॉक्टर की साहब, गवाही ले। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी गवाही हो गई ना। अब देखें ये बात तो तय हो गई है कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर कंटेनर्स लगे हुए हैं, 50 एहलकार बाहर बैठे होते हैं और उसके अलावा 10 मोबाइलें अंदर पड़ी होती हैं। ये बात तो सिक्योरिटी भी वो डिजर्व नहीं करते। नुमाइंदे, अरे एक नुमाइंदा है, वो भी बहुत कमजोर, उनको कानों से भी नहीं सुनाई देता, आंखों से भी नहीं दिखाई देता, याददाश्त भी उनकी कमजोर है। वो एक इंसान की ऐसे पार्टी के भी नुमाइंदे हैं वो। बिल्कुल है, मैं तो खुद मुझे उनकी बहुत फिक्र है, वो बहुत बीमार हो गए हैं, उनको सुनाई नहीं देता, मैं बहुत, मुझे फिक्र है उनकी, क्यों है, मुझे फिक्र है। आप बताएं, अगर मैं वज़ीर आज़म हाउस की बात मेरे, अरे शहर में, इस वक्त शहर में शहीद हुए हैं लोग, शहर में शहीद हुए हैं लोग, कराची में शहीद हुए हैं लोग, इस किस्म की दहशत वज़ीर आज़म हाउस जवाब कौन बात कर रहा है? हमारे नुमाइंदों को इस तरह छोड़ दें आप। अब एमक्यूएम के शुक्र रब हमार तू सारी पैन जो जुबते रखो जो सदा जारी आ अल्लाह के सदाई बका जे की बेवा थी तो सब ज़ुफ़ना। मैं सिंधी में ही कह सकता हूँ, शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का शेर सुना दिया मैंने इनको, मैं क्या कहूँ, क्या बात कर सकता हूँ। अच्छा आप जवाब दीजिए ना डॉक्टर साहब। नहीं छोड़िए, चौधरी साहब जब कभी आपको अकेले बात करनी हो तो बुला लिया करें, वो ये फिर बदमज़गी होती है, ये इसमें कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू नहीं होती है, बदमज़गी होती है। नहीं आप Thank अपना you. जवाब बहुत मुकम्मल बहुत करें डॉक्टर साहब, शुक्रिया। कोई मसला नहीं, आप जवाब मुकम्मल कीजिए। थैंक यू सर, आप थैंक यू, जवाब थैंक यू मुकम्मल सर। कीजिए नहीं डॉक्टर सर, बदमज़गी होती है ना, नहीं कोई सुनना नहीं चाह रहा ना, तो बात छोड़ें। मुराद सईद साहब ने जो कहा है, निहाल हाशमी साहब ने जो कहा है और जो ससई पुलिस ने कहा है वही सही है। बस पाकिस्तान की हिफाजत करें तीनों मिलकर, बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं खामोशी से सुनना चाहता हूँ आपका प्रोग्राम। खामोश हो गए भाई हमारे। नहीं आप ये जनरल मुशर्रफ मैं साहब की तरफ क्यों ले रहे इस्तीफा हो? दे चुका उनको हूँ, गए हुए 8 साल हो गए। मैं मुशर्रफ गवर्नमेंट को छोड़ चुका था। टीम ने किया है। मैं आमिर भाई आपसे मैं नहीं बहस कर रही, आप यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आई रियली रिस्पेक्ट यू लाइक एनीथिंग, दैट्स नॉट द मैटर। मेरे मेहमान हैं वो भी। नहीं मेहमान भले हो, लेकिन वो गवाही लेंगे इस टेन्योर की उनसे, तो मैं मैं राय आप और इनसे गवाही ले लें। सिक्योरिटी के हवाले से भाई मैं क्यों करूं, मुझे पता है नवाज शरीफ जो साहब मैंने हमारे देखा प्राइम अपनी मिनिस्टर, आंखों से वो तो मैं क्या है, कहूंगा, कलमा पढ़ के कह सकता हूं। जितनी बनती है चले। मैं हल्फिया कह सकता हूं कि हाँ जो आमिर लियाकत ने बात की है वो बात ठीक है, मगर मैं एक और बात भी कह सकता हूं। देखिए ये एक सूबे का मसला नहीं है, इवन केपीके के वजीर आला के भी कई जगहों पे फेसबुक पे चल रहा है, और उन्होंने एडमिशन किया कि जब पुलिस भर्ती हो रही थी तो उनके भाई भतीजे और रिश्तेदारों ने, और पंजाब में ठीक हुई है ना? पंजाब में एक सबूत लेके आ जाए, मैं बता देता हूं सर, नहीं ऐसा नहीं है, सब अगर भर्तियां सही हुई हैं तो ये भर्तियां तो कामयाब और शानदार पुलिस है, मुराद फोटो के सामने तो आ गई है, बता दे, बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी साहब खटक साहब का जिक्र नहीं है, अगर वो बात कही तो मैं फिर मानने को सदावार हूँ, तैयार सर। वक्त खत्म हो गया, मैं तमामों का शुक्रगुजार हूं। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र नहीं किया, अभी जो समरी गई है उनके मॉडल टाउन की घर के और के 37 करोड़ उसके मजीद दिए गए। 20 सारों मेहमानों का शुक्रगुजार खासा, कम से कम पुलिस इतनी आहल जरूर होनी चाहिए कि वो अपनी जान बचा सके, वो आवाम को बचाए ना बचाए, लेकिन कम से कम अपनी जान तो बचाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह।